اینٹی ملیرین ہارمون یہ اکثر 35-40 سال کے لگ بھگ یا 45 سال کی عمر میں اکثر خواتین کا اینٹی ملیرین ہارمون کم ہو جاتا ہے۔ اووریز چونکہ کیا کرتی ہیں کہ مینسز کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اگر مینسز ڈسٹرب ہیں تو اوفورینم کا استعمال ہوگا۔ مینسز کم ہوتے ہیں، مینسز زیادہ ہوتے ہیں، مینسز irregular ہوتے ہیں، جن خواتین کو پری مینوپاز ہوتا ہے یا مینوپاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہومیوپیتھک کی ایک ایسی دوائی ہے جس کا بہت زیادہ جو تعلق ہے وہ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے ہے۔ میرے علم کے مطابق جو پہلی 2-3 بڑی دوائیاں ہیں ان میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس دوائی کا نام ہے اوفورینم۔ اب کوئی بھی ہم دوائی سمجھتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی کیا چیز ہے، یہ کس چیز سے بنتی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک سارکوڈ ہے اور یہ بنتی کیسے ہے کہ گائے یا بھیڑ کی جو اووری ہوتی ہے اس اووری کا ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے، اس سے مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد فردر جو ہے پوٹینشیم میں یہ دوائی اوفورینم بنائی جاتی ہے۔ اور اووریز کا چونکہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اسی سے جو دوائی بنائی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ کثرت سے بانجھ پن کے حوالے سے، خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے یہ دوائی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا موڈ آف ایکشن یہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ جو تعلق ہوتا ہے اووریز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سکن کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اوفورینم جو ہے اووریز کے کن کن مسائل میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ تقریباً اووریز کے جو تمام ڈیزیزز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پی سی او کے جو جتنے بھی کیس ہوتے ہیں، پی سی او ایس ہوتا ہے، پی سی او ڈی ہوتا ہے، ایسے کیسز میں اوفورینم 200 پاور میں آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں ایک خوراک۔ اس کے علاوہ اگر سمپل سسٹ ہے، جو سمپل ایک اووری میں سسٹ ہے یا دونوں طرف ہے جس کو بائیلیٹرل اوویرین سسٹ کہا جاتا ہے، اس میں بھی اوفورینم کا بہت زیادہ رزلٹ ملتا ہے۔ اگر ہم سمپل سسٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ایک چاکلیٹ سسٹ ہوتی ہے۔ چاکلیٹ سسٹ مراد یہ ہے کہ یوٹرس کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ٹیشوز جو ہیں وہ اووریز تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ایک سسٹ بنا جاتے ہیں جو نارمل سسٹ سے تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو چاکلیٹ سسٹ میں بھی اوفورینم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سسٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیموریجک سسٹ۔ یہ بیسیکلی خون اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، بلڈ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی تھیلیاں جو خونی ہوتی ہیں یعنی خون والی ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی ہیموریجک سسٹ ایسے بنتی ہے کہ جب ایگ ریلیز ہوتا ہے اس کا جو خول ہوتا ہے یا کور ہوتا ہے اس کو کارپس لیوٹیم کہتے ہیں۔ کارپس لیوٹیم عام طور پہ کچھ دنوں بعد خود ہی پروسیس ہو کے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب ہارمونز کی خرابیوں کی وجہ سے وہ کارپس لیوٹیم صحیح طرح ڈیزالو نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ ایک سسٹ بنا دیتا ہے جس کو ہیموریجک سسٹ کہتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ ہیموریجک سسٹ میں لیکسز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوفورینم 200 پاور میں بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہے اوفورینم کی کہ یہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے خواتین میں جو سیکنڈری انفرٹیلٹی ہوتی ہے، یعنی ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو سیکنڈری انفرٹیلٹی کی وجہ سے اوفورینم کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ زیادہ تر ایسی خواتین میں استعمال کی جاتی ہے جن کی مڈل ایج ہوتی ہے، یعنی اووریز کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے،
یعنی 30-35 سال سے زیادہ کی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں اس میں اوفورینم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اووریز کے مسائل کو دیکھیں تو اٹرافی آف اووریز میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اووریز کے اندر اگر ٹیومر بن چکا ہے یا کینسر وغیرہ ہے تو اس میں بھی اوفورینم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اووریز کے جو باقی ہارمونز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ FSH کا اگر معاملہ ہے تو اس میں اوفورینم استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹروجن لیول اگر ڈسٹرب ہے تو اس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ پروجسٹران کا اگر مسئلہ ہے تو اس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ خواتین کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہوتا ہے وہ نارمل کے بجائے اب نارمل ہوتا ہے تو اس میں بھی اوفورینم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہارمون ہوتا ہے اینٹی ملیرین ہارمون، یہ اکثر 35-40 سال کے لگ بھگ یا 45 سال کی عمر میں اکثر خواتین کا اینٹی ملیرین ہارمون کم ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی اوفورینم 200 پاور میں روزانہ دینے سے یعنی اینٹی ملیرین ہارمون کو بہتر کیا جا سکتا ہے، امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اووریز کے ظاہر اگر ہمیں فنکشن پتہ ہے تو ہمیں اس کی اگر فزیالوجی کا پتہ ہے تو ہمیں پیتھالوجی کا علاج کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب اووریز چونکہ کیا کرتی ہیں کہ مینسز کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اگر مینسز ڈسٹرب ہیں تو اوفورینم کا استعمال ہوگا، مینسز کم ہوتے ہیں، مینسز زیادہ ہوتے ہیں، مینسز ارریگولر ہوتے ہیں، تو ان تمام کیفیت کے والے سے ڈسمنوریا ہے، اے منوریا ہے، میٹروریجیا ہے، تو ان تمام کیسز کے والے سے مینسز کے تمام جو نارملٹیز ہیں اس میں اوفورینم 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم فردر دیکھتے ہیں کہ جن خواتین کو پری مینوپاز ہوتا ہے یا مینوپاز ہوتا ہے اس میں بھی اوفورینم 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پری مینوپاز میں کیا ہوگا کہ خواتین کو ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں، سر درد شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، انفرٹیلٹی کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایکسرسائز کو امپروو کرنے کی بہت بڑی دوائی ہے۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ میرا ایکسرسائز چھوٹا ہے، ایگ میچور نہیں ہوتا۔ میچور نہ ہو تو پھر بھی اوفورینم کا استعمال کریں۔ اگر ایگ سائز چھوٹا ہے یعنی 6-8 سائز کا ہے تو ہمیں ایگ سائز چاہیے ہوتے ہیں 18-20 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ، تو اوفورینم ایگ سائز کو بھی بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پری مینوپاز میں ہمارے پاس 5 بن کے والے سے جتنے بھی کیسز آتے ہیں، ابھی میرا ایک فارن میں کیس ٹھیک ہوا ہے تو وہ دوسرے مہینے ہی کنسیو ہو گیا تھا، تو میں نے جب وہ آرڈر دیکھا تو اس میں یقینی طور پہ اوفورینم لگی ہوئی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ کام کرتی ہیں، ان میں سے ایک اوفورینم بھی ہے۔ مینوپاز کے والے سے، پری مینوپاز کے والے سے یا اووریز کو نکال دیا جاتا ہے تو ایسی کیفیات میں بھی جو بھی جملہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا اووری نکالنے کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو اوفورینم ٹھیک کرتی ہے۔ جب خواتین کے مینسز بند ہو جاتے ہیں یعنی مینوپاز ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں عورتوں کے، یعنی ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ انگزائٹی ہوتی ہے، غصہ ان کو آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو ان تمام کیفیات میں اوفورینم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اوفورینم کا جو تعلق ہوتا ہے سکن کے والے سے بہت زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم سکن کے والے سے بات کرتے ہیں تو ایکنیز میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے ایکنی روزیشیا، جس میں سرخ قسم کے داغ بن جاتے ہیں، پورا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، عجیب قسم کے سرخ رنگ کے دانے ہوتے ہیں، تو ایکنی روزیشیا میں اوفورینم 200 بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے، آپ روزانہ ایک خوراک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکن کے والے سے یعنی خارش ہوتی ہے، پرورائگو جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ سیبوریا یا سیبورک ڈرماٹائٹس ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ
جو بھی ہیئر فالیکل ہوتا ہے وہاں پہ ڈینڈرف پیدا ہو جاتا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی ایگزیما بن رہا ہے، سورائسس ٹائپ کی کیفیات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی کیفیات کی عام طور پہ داڑھی کے بالوں میں ہوتا ہے، مونچھوں وغیرہ کی جہاں ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے ظاہر پی سی او کی وجہ سے جو ہیئر گروتھ ہو جاتی ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ بالوں کے جتنے بھی کنارے ہوتے ہیں، بالوں کے اندر شدید قسم کا جو ڈینڈرف ہوتا ہے، یہ گردن کے پیچھے یعنی عجیب قسم کا ایگزیما ٹائپ بن جاتا ہے، ڈینڈرف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو سیبورک ڈرماٹائٹس ہے اس میں اوفورینم کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو ایگزیما کے والے سے اس کا بہت فائدہ ہے، سورائسس کے والے سے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اب اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو سکن کے والے سے یعنی اس کا ایک خاص نقطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لیول پہ کام کرتی ہے کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے عورتوں کے اندر، جو نئے نقش بنتے ہیں تو اس میں بھی اوفورینم کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ رنگ گورا کیا جائے یا نئے نقش کو مزید بہتر کیا جائے، یعنی اس کے اندر بیلنس کیا جائے، تو اس میں اوفورینم 200 پاور میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اوفورینم کے والے سے کچھ اور چیزیں بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے اگر یہ گائے یا بھیڑ کی اووری سے یہ دوائی بنتی ہے، اس کی مشابہت آپ اس طرح دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مٹن نہیں کھا سکتا تو اس کو ہم اوفورینم دیں گے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یعنی ورینٹ ٹو مٹن ہو سکتا ہے، یا ڈیری پروڈکٹ سے اس کو نفرت ہوتی ہے، یعنی ڈیری کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دودھ وغیرہ سے جو چیزیں بنی ہوتی ہیں، ملک سے یا ملک کی جو پروڈکشن سے بنتی ہیں چیزیں، تو اس میں ڈیری پروڈکٹس کے والے سے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ ایسے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں اگر ہم بریسٹ ٹینڈرنس کے والے سے، بریسٹ میں سویلنگ ہوتی ہے یا جو بریسٹ کے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں بھی اوفورینم جو ہے نا 200 پاور میں فائدہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اسکن کے والے سے ایک دو خاص چیزیں وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے لائکن پلینس، یعنی باریک قسم کے دانے نکل آتے ہیں جسم کے اندر اور شدید قسم کی خارش بھی ہوتی ہے، تو لائکن پلینس کے والے سے بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو مختصر خلاصے میں بیان کریں تو اووریز کی تمام بیماریاں، اسکن کی بہت زیادہ بیماریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ مینوپاز کے جتنے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر اوفورینم بہت اچھا کام کرتی ہے، خاص کر کے مڈل ایج جو خواتین ہوتی ہیں، یعنی وہ خواتین جب ان کو مینسز آتے ہیں تو مینسز کے بعد ان کے اسکن کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درمیانی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، سیکنڈری انفرٹیلٹی والی جو خواتین ہوتی ہیں، ان میں اوفورینم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے والے سے، روزمرہ کی پریکٹس کے والے سے، خواتین کے بانجھ پن اور مردوں کے بانجھ پن کے والے سے انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ مزید کسی بہتر ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔